السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بہت نیک تھی مگر ابا اس پر ظلم کرتے۔ ایک دن تو حد کر دی، معمولی بات پر بیوی کو تھپڑ مار دیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ابا کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میری ماں میرے قدموں میں گر کر ابا کی سفارش کرنے لگی۔ میں ابا کو ڈھونڈنے گھر سے نکلا تو باہر ایک پوٹلی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی پوٹلی کو کھولا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیوی بہت نیک عورت تھی اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے سر جھکا کر فرما برداری سے گھر کے کام کرتے دیکھا، مگر ابا کو جانے اس سے کیا پرخاش تھی کہ وہ اسے بالکل پسند نہ کرتے تھے اور ذرا ذرا بات پر اسے جھڑک کر رکھ دیتے اور اس کے ہر کام میں نقص نکالتے رہتے۔ اکثر تو مجھے یہی کہتے، تم بہت بھولے ہو، تمہیں اس کی حقیقت نہیں پتہ، اور ویسے بھی یہ بانجھ عورت ہے، تمہیں کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، تم اس کو طلاق دے دو۔ ابا کی بات سن کر میں حیران ہو جاتا، مگر کبھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، حالانکہ مجھے اپنی بیوی میں کوئی خامی یا برائی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن تو ابا نے حد کر دی، انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ میری بیوی تھی اور اس کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا تھا، لہٰذا مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے غصے میں ابا سے باز پرس کرنے لگا تو بجائے شرمندہ ہونے کے ابا الٹا میری بیوی پر الزام تراشی کرنے لگ گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی غصے سے اندھا ہو گیا اور ابا کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ابا کو گھر سے نکالنے پر میری اماں میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور رو رو کر منت سماجت کرنے لگیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ایسا ظلم و ستم نہ کروں، وہ بوڑھا اس عمر میں کہاں جائے گا۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھا اور ابا کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا، مگر اماں نے میرے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے تو میں مجبور ہو گیا اور ابا کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ تب میری نظر دروازے کے پاس پڑی ایک پوٹلی پر پڑی۔ جب میں نے وہ پوٹلی اٹھا کر کھولی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ اس پوٹلی میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ماں باپ کی مجھ سے بہت زیادہ امیدیں جڑی ہوئی تھیں۔ ابا نے مجھے بہت لاڈ اور نازوں سے پالا پوسا، انہوں نے میری بہترین تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ کا کرم تھا، ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار کے باوجود بھی میں بگڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ سلجھا ہوا شریف اور باسعادت نوجوان تھا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی میں میری نوکری بھی لگ گئی۔ میری کامیابی پر میرے والدین کو بہت زیادہ خوش تھے۔ جب میں 25 سال کا ہوا تو میرے والدین نے میری شادی کرنے کا سوچا۔ ابا شروع سے ہی اپنی پسند سے میری بیوی لانا چاہتے تھے۔ ان کا جھکاؤ اپنی بہن کی بیٹی کی طرف تھا، جبکہ ابا بالکل بھی اس حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا، یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے اور عورتوں کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے کہ کون سی لڑکی بہو بننے کے قابل ہے اور کون سی نہیں۔ ویسے بھی اماں چاہتی تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بہت سوچ سمجھ کر لائی جائے۔ ان کو ڈر تھا کوئی ایسی ویسی لڑکی لا کر اب وہ اپنے بیٹے سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتی، جبکہ ابا اپنی ضد پر قائم تھے اور اماں سے اکثر اس بات پر بحث کرتے۔ اماں کی سوچ جب مجھ پر آشکار ہوئی تو میں نے اماں کا ساتھ دیا۔ جب ابا نے دیکھا کہ میں بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں تو مجبوراً خاموش ہو گئے اور ماں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی پسند سے لڑکی بیاہ کر لائے۔ اجازت ملتے ہی اماں جوش و خروش سے بہو کی تلاش کرنے لگیں اور بہت جلد ہی ان کو اپنا مطلوبہ گوہر نایاب مل گیا۔ اماں نے بہت دھوم دھام سے میری شادی کی۔ اپنی شادی پر میں نے محسوس کیا کہ ابا بہت چپ چاپ سے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میری شادی اپنی پسند سے نہ کر سکنے کی وجہ سے ابا جان اداس ہیں۔ میں ابا کے ساتھ اداسی کو دیکھتے ہوئے میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دوں گا کہ میری ماں سے زیادہ میرے باپ کو ہاتھ درجہ عزت دینا، ان کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ
ایک گھر میں رہتے ہوئے میرے ابا اداس زندگی گزاریں۔ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، ایسے میں میرا فرض بھی بنتا تھا کہ میں ان کو خوش رکھنے کا پورا خیال رکھوں، میری وجہ سے ان کا دل برا نہ رہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی خوشی کا بہت زیادہ خیال تھا۔ جب میری دلہن رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تو اس نے بڑا سا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کو دیکھ نہیں پایا۔ ویسے بھی میں نے ابھی تک اپنے ہونے والی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، مگر اب لمبا سا گھونگھٹ اوڑھے وہ لڑکی میرے دل کو دھڑکن بنا رہی تھی۔ اس کے چھپے وجود کو دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ میں جلد سے جلد اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کل تک جو میرے احساسات جذبات سرد پڑے تھے، آج ایک دم سے ان میں ہلچل ہونے لگ گئی تھی۔ میری زندگی بدل رہی تھی، اور آنے والے دنوں کی خوش کن حالات کا سوچ کر میرے چہرے پر کئی رنگ بکھرنے لگ گئے۔ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے میں بہت زیادہ بےتاب ہو رہا تھا، مگر کسی پر بھی میں اپنی بےتابی ظاہر نہیں کی اور بہت صبر سے انتظار کرنے لگا۔ بالآخر میری ماں کو مجھ پر ترس آ گیا، اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ دولہا اور دلہن کو آرام کرنے دیا جائے، مجھے اور میری بیویوں کو کمرے میں بھیج دیا۔ اور جب میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بے تحاشا حسین و جمیل لڑکی تھی، یوں جیسے اسے اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا ہو۔ حسین نین نقش، سفید دودھ جیسی رنگت، پرحیا کی لالی بکھری تھی، جس نے اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیے۔ اوپر سے پارلر والی کے ہاتھوں کا کمال، جس نے اس کے حسن کو دو آتشا کر دیا۔ مجھے اپنی بیوی پہلی نظر میں بے تحاشا پسند آ گئی تھی، اور میں نے اسے دل و جان سے قبول بھی کر لیا تھا، مگر میں اس پر یہ سب ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سر پر سوار نہ ہو، اور نہ ہی اپنی من مانی کر کے میرے ماں باپ کی زندگی اجیرن کر دے، کیونکہ میں بہت کچھ سن رکھا اور دیکھ رکھا تھا کہ کس طرح مرد اپنی بیویوں کو سر پر چڑھا لیتے ہیں، اور وہ پھر اپنی ہر بات منواتے ہوئے شوہروں کو ان کے گھر سے دور کر دیتی ہے، اور میں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھا۔ میں ساری زندگی اپنے والدین کا فرما بردار بن کر رہنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی بیوی پر خوب روب جما کر رکھوں، تاکہ میرے روب و دبدبے میں رہتے ہوئے سنبھل کر زندگی گزارے، اور میرے ماں باپ کو پریشان کرنے کی بجائے ان کی خدمت کرے۔ میری شادی کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ کوئی ایسی لڑکی گھر میں آئے جو بہت دل سے اور محبت سے میرے ماں باپ کی عزت کرے اور ان کے بڑھاپے میں ان کا ساتھ دے۔ یہ شادی میں نے اپنی لیے نہیں کی تھی، میں تو صرف اپنے والدین کا وہ احسان اتارنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو انہوں نے ساری زندگی مجھ پر کیے تھے، اور یہی بات میں نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ میں نے سلام کے بعد اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور بولا، میں جانتا ہوں لڑکیاں اپنے دل میں بہت ارمان لے کر سسرال میں اپنا قدم رکھتی ہیں، یقیناً تم بھی میرے حوالے سے بہت زیادہ خواب دیکھے ہوں گے اور مجھ سے بہت سی آس امیدیں لگائی ہوں گی۔ میں تمہارے وہ سارے خواب پورے کر سکتا ہوں، تمہاری امیدوں پر بھی پورا اتروں گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے والدین کی دل سے خدمت کرو اور ان کو خوش اور راضی رکھو۔ اگر ایسا ہوا تو تمہیں میری طرف سے کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم نے میرے ماں باپ کی خدمت میں ذرا بھی کسر چھوڑ ڈالی تو مجھ سے کوئی بھی اچھا گمان مت رکھنا۔ میرے لیے میرے ماں باپ سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے والدین کے لیے کی ہے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، اور میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ امید ہے تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، میرے ابا میری بیوی اپنے خاندان سے لانا چاہتے تھے، مگر اماں راضی نہیں تھی، اور میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ابا اداس ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ان کا خوب خیال رکھو، ان کی بہت عزت اور خدمت کرو، ان کا دل جیتنے کی کوشش کر لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یقین رکھو تم میرے دل میں اپنا مقام پا لو گی۔ اسے ہدایات دیتے ہوئے میں نے محسوس کیا
وہ سر جھکا کر خاموشی سے میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مجھے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی آج کل کی تیز ترار لڑکیوں کی طرح مجھے یہ کہنا چاہا کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کی خدمت کرنے کے لیے اس گھر میں آئی ہوں۔ اور حقیقت بھی تھی، کبھی بھی بہو پر یہ ذمہ داری لاگو نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمتیں کرتی رہے اور اپنے جذبات کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی رات تھی، اور اس رات میں اس کے سراپے کی تعریف کرنے کی بجائے اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بول رہا تھا۔ ایک پل کو مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ پہلی رات مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، مگر میں بھی کیا کرتا۔ اپنے والدین کو لے کر مجھے بہت فکر اور پریشانی تھی، اس لیے میں نے اس لڑکی کے جذبات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ میرے چپ ہونے پر وہ سر جھکائے بولی، آپ فکر نہیں کریں، میں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں، آپ اپنے والدین کو لے کر بہت فکر مند ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے والدین کو بہت عزت دوں گی اور دل سے ان کی خدمت بھی کروں گی، اور آپ کے ابا کا دل بھی جیتوں گی، اور کبھی بھی میری طرف سے کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ وہ میرے لیے والدین کے جیسے ہیں۔ میرے دل میں خوف خدا ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور اگر ایسا کچھ طرح آپ کے دل میں جگہ بنانی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں چند دن میں آپ کے دل میں اپنا مقام حاصل کر لوں گی۔ اس کے سعادت مندانہ باتیں سن کر میرا دل باغ ہو گیا، میں بہت خوش ہوا۔ باقی اماں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے بہو چنی تھی۔ اس لڑکی کو رشتوں کی پہچان تھی، اور یہ بات اس نے چند دنوں میں ثابت کر دی۔ میرے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کر رہی تھی، چند دنوں میں ہی پورا گھر بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ سارے گھر کے کام کاج وقت پر کرتی، میرے ماں باپ کو وقت پر تازہ کھانا پکا کر ان کے کمرے میں پہنچا دیا کرتی، اور کبھی بھی میرے ماں باپ کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اسے پکارنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ بنا کہے ان کی ہر ضرورت پوری کر رہی تھی۔ اماں ابا اس سے خوش تھے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے میری بیوی کی تعریفیں کرتے تھے اور دل سے دعائیں دیتے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ ابا بھی اب خوش رہنے لگے ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے کہ بہت ہی سعادت مند بہو ہے، اللہ ایسی بہو ہر کسی کو دے، اور ابا کی خوشی دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ بالآخر میں جو چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا، میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ میری بیوی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت برکت ہو گئی تھی۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت زیادہ مطمئن ہو چکا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی بہت عزت اور احترام سے دے رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور میرا بہت زیادہ خیال کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بہت عزت سے پیش آتی۔ اس نے کبھی بھی بے جا خواہشات کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اور بنا کہے میرے احساسات کو سمجھتی تھی۔ مگر پھر نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگی، ہمارے گھر کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ جہاں ہر وقت خوش گپیاں اور ہنسی مسکراہٹیں ہوتیں، اب بس اس گھر میں خاموشیاں بسیرا کرنے لگیں۔ میرے ماں باپ جو پہلے بہو کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے تھے، اب اکثر ان کے چہرے پر، لبوں پر میری بیوی کو لے کر شکایات رہنے لگیں۔ میں جب بھی گھر آتا تو میرے ماں باپ میری بیوی کی شکایتیں کرتے کہ وہ غیر موجودگی میں میرے والدین کا خیال نہیں رکھتی اور ان کا کوئی کام کاج بھی نہیں کرتی، الٹا ان کو باتیں سناتی ہے۔ دوسری طرف میری بیوی بھی بہت چپ چاپ رہنے لگی۔ میں چکرا کر رہ گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے والدین کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی میں نے دیکھا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ بہت زیادہ خوش تھے اور میری بیوی کی بھی تعریفیں کرتے تھے۔ تو اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ میری بیوی سے ناراض رہنے لگے؟ یقیناً میری بیوی میری پیٹھ پیچھے میرے والدین کو تنگ کرتی تھی۔ یہ سوچ کر اپنی بیوی کے ساتھ سخت لہجے میں بات پرس کی تو وہ رونے لگی اور کہا، میں اب بھی پہلے دن کی طرح ہی
آپ کے ماں باپ کی خدمت اور عزت کر رہی ہوں اور ان کے سارے کام وقت پر سر انجام دیتی ہوں۔ میں نہیں بدلی، مگر نہ جانے کیوں اب اماں ابا کو مجھ سے شکایت رہنے لگی ہے۔ وہ میرے ہر کام میں نقص نکالنے لگے ہیں اور مجھے ایسا سخت جملہ کہتے ہیں جس سے میرا دل دکھتا ہے، اور اب تو مجھے بے اولادی کے بھی وہ طعنے دینے لگ گئے ہیں۔ مسئلہ نہیں میرے میں نہیں، آپ کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور اس کو ڈانٹ کر کہا، آج میرے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، آئندہ ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ بلا وجہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ یقیناً تم نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں، اور تم بجائے اپنی غلطی ماننے کے میرے والدین پر الزام لگا رہی ہو۔ انہوں نے مجھے تو کبھی کچھ نہیں کہا، اولاد کے بارے میں تو کبھی مجھے طعنے دیں گے تو بہتر ہے۔ پہلے کی طرح تم ان کا خیال رکھنا شروع کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر میں نے یہ بات ختم کر ڈالی، مگر میرا سکون برباد ہو چکا۔ میں ہر وقت پریشان سا رہنے لگا۔ اگر شکوہ صرف ابا کا ہوتا تو میں یہی سمجھ جاتا کہ وہ اپنی پسندیدہ بہو نہ لانے پر بدلہ لے رہے ہیں، مگر اماں بھی اب میری بیوی سے ناخوش رہنے لگی، اور اسی بات نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی میری اماں کی پسند کی لائی ہوئی لڑکی تھی اور اماں کو پسند تھی۔ تو اب ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اداس رہنے لگے، اور اپنے والدین کی اداسی مجھ سے برداشت نہ ہوتی۔ دوسری طرف بیوی کا خاموش رہنا مجھے بہت بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ میں اپنے دفتر میں جانا چاہتا تھا تو واپس دفتر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ گھر جاتے ہی ماں باپ کے گلے شکوے شروع ہو جاتے، اور اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے چکر میں اب اکثر اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ مگر معاملات جوں کہ توں تھے۔ تب مجھے میرے ایک بچپن کے دوست نے سارے حالات سن کر مشورہ دیا، تمہیں اندھا دھند کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تم ایسا کرو، اپنے گھر کے معاملات پر نظر رکھو، سچائی خود ہی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے واقعی تمہاری بیوی تمہاری پیٹھ پیچھے تمہارے والدین کو پریشان کرتی ہو اور تمہارے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو اب اس میں خامیاں نظر آنے لگی ہوں، جبکہ وہ اب پہلے کی طرح اچھی تمہیں لگی ہو۔ سمجھداری سے اپنے گھر کے معاملات پر نظر رکھو اور بہتری لانے کی کوشش کرو، اب تم ہی اس گھر کے سربراہ ہو۔ اپنے دوست کی بات میرے دل کو جا کر لگ گئی تھی۔ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے خاموشی سے گھر کے معاملات پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دو بار دفتر کے اوقات میں اچانک اپنے گھر چلا جاتا تاکہ دیکھ سکوں گھر میں کیا چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ ہوتی کہ میری بیوی پہلے دن کی طرح گھر کے سارے کام سر انجام دے رہی ہوتی، جبکہ میرے والدین بیٹھے اس کو طعنے مارتے اور اس کو باتیں سنا رہے ہوتے، اور میری بیوی بالکل خاموشی سے ان سب کے کام کر رہی ہوتی، اور وہ ان پر پلٹ کر جواب بھی نہ دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میرے ماں باپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری خوشیوں کا ان کو احساس ہے، مگر وہ جان بوجھ کر میری پرسکون زندگی کو عذاب بنا رہے تھے۔ اپنی بیوی کی خاموشی دیکھ کر میں بری طرح سے شرمندہ ہو گیا۔ وہ آج بھی اپنے کہے کے مطابق میرے والدین کی خدمت کر رہی تھی، اور ایک میں تھا کہ ہر وقت اس سے جھگڑے کرتا تھا، اس کا خیال کرنا بالکل ہی چھوڑ ڈالا تھا۔ میرا دل ملال میں گھر گیا۔ میری بیوی میری ذمہ داری تھی اور میرے نام پر اپنے والدین کا گھر، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میرا حق بنتا تھا کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں، اس کو یہی احساس دلاؤں کہ وہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہے۔ مگر میری لاپرواہی کی وجہ سے میری بیوی انتہائی تکلیف دہ رویہ اور باتیں سننے پر مجبور ہو گئی تھی، اور میں اتنا غافل تھا کہ اس کا بجھے چہرے اور اداس آنکھیں سے کبھی بھی اس کی تکلیف جان ہی نہ پایا تھا۔ آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ کتنی خاموش رہنے لگ گئی تھی۔ اس نے سجنا سنورنا چھوڑ دیا تھا
اور پہلے کی طرح میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ اگر کبھی دفتر سے اس کو فون کرتا تو وہ ضروری بات کر کے فون بند کر دیا کرتی تھی۔ انتہائی ضروری بات یا گھر کے معاملات بتانے کے علاوہ کبھی کوئی بھی بات مجھ سے نہ کرتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، پھر اپنی بیوی کو منانے کے لیے میں اس کے لیے جوتے کپڑے خریدے اور اس کی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر چلا گیا۔ سب سامان اس کو دیا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری کسی بات کا یقین نہ کیا، میں کیا کرتا، میرے ماں باپ نے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، اس لیے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ میں تو خود پریشان سا ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں چل پھر کیا رہا ہے۔ میں تو بڑا خوش تھا کہ ہمارے گھر میں اب خوشیاں رہیں گی، مگر ایسا اب نہیں ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ جو بھی رویہ رکھا اس کے لیے میں اب دل سے شرمندہ ہوں، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا اور بات کی حقیقت جانے بغیر تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ میری اتنی توجہ پا کر میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اس نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ اس کی وفا پر میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے دوسری عورتوں کی طرح لڑ جھگڑ کر کوئی فضول بات نہیں کی تھی، نہ ہی دونوں دنوں تک مجھ سے منہ پھلائے رکھا۔ اب میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس کو اس گھر میں عزت دلواؤں۔ یہ سب کرنے کے لیے میں اپنے والدین کو غیر محسوس طریقے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ بلا وجہ میری بیوی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور اس کے کاموں میں نقص نکالتے رہتے ہیں، جبکہ وہ آج بھی دل سے خدمت کر رہی ہے۔ اگر وہ اس کا دل برا ہو گیا ہوتا اور اس نے خدمت کرنی چھوڑ دی تو پھر ان کے سارے کام کون کرے گا؟ اس عمر میں وہ دونوں ہی کام کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ مجھے تو لگا تھا میرے سمجھانے کا ان پر اثر ہوگا، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا تھا، بلکہ الٹ ہوا۔ انہوں نے بدلے سے پہلے بھی زیادہ سرد رویہ اپنانا شروع کر دیا، اور ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آیا، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے آتے ساتھ ہی اپنی بیوی سے کہا، مجھے کھانا گرم کر کے دے۔ میری بیوی نے مجھے کھانا لا کر دیا، اور تو ابا بولنے لگے، ذرا کام دیکھو اس لڑکی کے، تم نے کھانا مانگا اور فوراً سے پیش کر دیا۔ ہم صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں، اس لڑکی نے ہمیں ایک نوالہ تک نہیں دیا ہے، اور اب ہم اس کی دیدت دلیری کو دیکھو، صرف تمہارے آگے ہی کھانے کے برتن رکھ رہی ہے۔ اس نے پورا ارادہ کر لیا ہے ہمیں بھوکا مارنے کا۔ ابا کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنی بیوی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ ہکلا کر بولی، ابا شاید آپ بھول رہے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ دونوں کو تازہ کھانا بنا کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کے جھوٹے برتن ابھی تک کچن میں موجود ہیں، میں نے ابھی تک نہیں دھوئے، یقین نہیں آتا تو میں لا کر دکھا دیتی ہوں۔ میری بیوی کا اتنا بولنا تھا کہ ابا بھڑک کر اٹھے اور بولے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم پر ہم الزام لگانا چاہتی ہو؟ اور جھوٹے برتن کس کے ہوں گے؟ کیا خبر تم کس کو کھانا کھلا کر ہمارا نام لگا رہی ہو؟ ایک تو ہمیں بھوکا پیٹ مارا ہے، اوپر سے بیٹے کے سامنے ہمیں جھوٹا ثابت کر رہی ہو۔ ابا نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ اٹھ کے میرے بیوی کے منہ پر 2 تھپڑ مار دیے۔ ان کی اس حرکت سے میں ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بالکل بھی توقع نہ تھی کہ ابا میری بیوی کے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اپنی بیوی کو پیچھے کرتے ہوئے ابا سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی بیٹیوں کے جیسی ہیں اور آپ اسی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور اگر آپ کو کھانا ہے تو وہ آپ کو اور لا دے گی، اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں، آئندہ سے جب میں واپس آؤں گا دفتر سے تو ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے، اس طرح آپ کے گلے بھی ختم ہو جائیں گے، مگر آئندہ میری بیوی پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے ابا کو سمجھانا چاہا مگر ابا الٹا بھڑک اٹھے، تم بہت بھولے ہو، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بانجھ عورت تمہارے سر پر ناچنے لگی ہے، نہ جانے اس نے کون سا جادو تم پر کر دیا ہے جو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تمہیں اولاد کی خوشی دے سکتی ہے اور نہ ہی عزت دار لڑکی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی کہ ابھی اس کو طلاق دے دو اور اس گھر سے چلتا کر دو۔ یہ صرف بوڑھ اور بدتمیز ہے، بلکہ اس کا کردار بہت مشکوک ہے۔
اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں سن کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں غصے میں اندھا ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے ابا کو بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر میری بیوی بد کردار ہے تو آپ کسی عزت دار گھرانے میں جا کر رہنے، اس گھر میں آپ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ سب اتنا اچانک کیا تھا کہ ابا اور اماں سنبھل ہی نہیں پائے، اور ابا جو پہلے ہی بھڑک بھڑک کر رو رہے تھے، میرے اس طرح گھر سے نکالے جانے پر وہ ایک دم سہم سے گئے۔ وہ بہت بوڑھے اور کمزور سے لگنے لگے، ان کو ایک دم سے چپ لگ گئی اور ان کا باروب چہرہ جھریوں بھرا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی گر پڑیں گے۔ ان کی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتے رہے، لڑکھڑاتے قدموں سے ایک طرف کو چل دیے۔ ابو کس طرح جاتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا، مگر جو بات انہوں نے کہی وہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس بات نے مجھے ہر احساس سے بیگانہ کر دیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ میری ماں جو ابھی تک شوق کے عالم میں کھڑی تھی، ایک دم سے روتے ہوئے میرے آگے آئیں اور میرے دو پتھر مار کر کہنے لگیں، ظالم انسان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اس گھر سے، جس شخص نے اس گھر کی بنیاد رکھی، اس کو تم نے اس گھر سے چلتا کر دیا۔ تمہیں ایسا کرتے ہوئے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگا؟ اس عمر میں وہ بوڑھا شخص نہ جانے کہاں دھکے کھائے گا۔ اپنے باپ پر تمہیں ترس بھی نہ آیا؟ یہ کل کی آئی لڑکی تمہیں اتنی عزیز ہو گئی جو تم اپنے والدین کا احترام بھول گئے۔ میں مانتی ہوں اس نے غلطی کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ بوڑھے باپ کو یوں گھر سے نکال دوں۔ آج اسے نکالا ہے، کل کو مجھے بھی نکال دو۔ صحیح کہتے تھے تمہارے ابا، یہ پرائی لڑکی ہمیشہ پرائی ہی رہے گی اور ہمیں لاوارث کر دے گی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اسے گھر لے آؤ۔ باپ اگر ناراض ہو جائے تو تمہیں جنت بھی نہیں ملتی۔ اسی دن کے لیے تو تمہیں نہیں اس شخص کے لیے پال پوس کر جوان کیا۔ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہی میری اماں پاؤں میں گر گئی۔ میں جو پہلے غصے میں اندھا ہو گیا تھا، اماں کی باتوں سے میرا دل رک گیا اور گزری زندگی میری آنکھوں میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ شخص میرا باپ تھا، میں نے اسے بہت عزت دی، مگر آج نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں بے قابو سا ہو گیا۔ مگر اماں کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھول دی۔ میں بے تاب سا باہر کی طرف دوڑا کہ ابا کو باہر واپس لا سکوں، مگر جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم نکالے، میرے گھر کے گیٹ کے پاس ایک سیاہ کپڑے کی پولٹری پڑی نظر آئی۔ میں حیران رہ گیا۔ جھک کر اس پولٹری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پولٹری میں ایک نومولود بچی موجود تھی جو بھوک سے بلک رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اس بچی کو اٹھا لیا اور ارد گرد دیکھنے لگا، شاید کسی نے بھول کر یہاں رکھ دیا ہو، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں بچی کو گھر لے آیا اور بالکل بھول گیا کہ میں ابا کو منانے گیا تھا۔ اماں اور میری بیوی بھی اس بچی کو دیکھ کے حیران ہوئے۔ میں نے مختصر الفاظ میں نے بتایا کہ شام تک انتظار کیا، شاید کوئی اسے لینے آئے، مگر لگتا تھا کوئی اسے جان بوجھ کر ہمارے گھر کے پاس چھوڑ گیا، تبھی کوئی لینے نہیں آیا۔ میں نے اماں کو کہا، ایسا سمجھ لے برکت کے طور پر اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اب یہ میری اولاد بن کر رہے گی، آپ لوگ اسے سنبھالیں، میں ابا کو منا کر لاتا ہوں۔ اس بچی کو دیکھ کر وہ بھی اپنا ہر غم بھول جائیں گے۔ پھر میں ابا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے پھپھو کے گھر جا پہنچا تو ابا وہیں پر تھے، سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پھپھو خوب ہاتھ نچا کر بول رہی تھی، لو دیکھ لو، اس دن کے لیے اپنے بیٹے کو جوان کیا تھا آپ نے، جو اس نے یوں گھر سے نکال دیا۔ ارے میں کہتی ہوں وہ گھر آپ کا تھا، آپ نے کیوں چھوڑا؟ اس کی بیوی کو گھر سے کیوں نہیں نکالا؟ اب خود یہاں آ گئے۔ میں کہا بھی تھا کہ بیٹی کو اپنی بہو بنا لے، مگر آپ سے تو اپنی بیوی ہی قابو نہیں آئی، بیٹا کیا قابو ہوتا؟ اور بجائے بیٹے کی طلاق کرا کے معاملہ سنبھالتے خود ہی بے گھر ہو بیٹھے ہیں اور میرے لیے مصیبت بنا دی ہے۔ پتہ نہیں میرا شوہر کسی کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتا، اب میں کیا کروں گی؟ اپنی پھپھو کی باتیں سن کر مجھے شدید غصہ آیا، مگر افسوس بھی ہوا، میری وجہ سے ابا کو ایسی باتیں سننی پڑ گئیں۔ میں آگے بڑھا اور ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے ابا، میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، وہ آپ کا گھر ہے، مجھے آپ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، آپ اس گھر کے مالک ہیں، پلیز میرے ساتھ چلیں اور مجھے آپ کچھ بھی بتانا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بیوی بری لگتی ہے تو میں اس کو الگ گھر میں رکھ لوں گا، مگر آئندہ ایسی حرکت نہ کروں گا۔
مجھے لگا تھا ابا کو منانے میں مجھے بہت وقت لگے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ مجھے سامنے پا کر ابا ایک دم سے بکھر گئے، میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تم معافی مت مانگو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں واقعی غلط تھا، بلا وجہ تمہاری بیوی پر الزام تراشی کرتا تھا، کیونکہ میں اپنی بہن کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بناؤں، مگر آج اپنی بہن کا روپ دیکھ لیا، جس کی بیٹی کو گھر لانے کے لیے میں اپنی نیک سیرت بہو پر بد کرداری کے الزام بھی لگا رہا تھا۔ وہی بہن اب مجھے گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور تمہیں کہیں جانے کی بات مت کرو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بہو سے معافی مانگ لوں گا۔ ابا کی باتیں سن کے میرے دل میں سکون اتر آیا۔ اب یقیناً ہمارا گھر پہلے کے جیسا ہو جائے گا۔ وہ بچی واقعی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی تھی، جو نہ جانے کس کی اولاد تھی۔ شاید کسی نے مجبوری کی حالت میں ہمارے گھر پر لا چھوڑا تھا، مگر اس کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث تھا۔ ابا بھی اس بچی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے میری بیوی سے معافی بھی مانگی، اور ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں خوشیاں بارش کی طرح برسنے لگ گئی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔